ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میرے احسانات، میرے انعامات، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیے، علیکم، تم پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات کو یاد کرو، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیے۔ پچھلے رکوع میں یہ آیت اور اس کا اتنا حصہ بعینہ ہی آیا تھا، اور وہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَنِّي، اور انی، بے شک میں نے۔ یہ لفظ دو طرح آتا ہے، انی بھی آتا ہے اور انی بھی آتا ہے۔ اس میں صرف ادائیگی کا فرق ہوتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انی، انا اور یا، بے شک، انا بے شک، یا میں۔ انی ہو تب بھی انا بے شک، یا میں، صرف ادائیگی کا فرق ہوگا، معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو وہ انی، اور بے شک کہ میں نے، فضلت، فضیلت سے ہے، کسی کو برتری عطا کرنا، فوقیت دینا۔ فضلت، میں نے تمہیں فضیلت دی، کم، تمہیں، علی العالمین، علی پر، العالمین، جہان والے، دنیا والے، زمانے والے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس آیت میں یہاں سے اللہ رب العزت اب بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ شروع فرما رہے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سے بھی یہود کا، بنی اسرائیل میں سے بھی یہود کا تفصیلی تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، عہد پورا کرو، ایمان لاؤ، پھر عہد پورا کر کے ایمان لا کے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کے سامنے جھکے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جھک جاؤ، مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے دعوت دی گئی پہلے پورے رکوع میں۔ اب یہاں سے یہ تقریباً 9 رکوع چلیں گے، اور 2 آیات اس پر اضافی ہیں، 9 رکوع کے بعد 2 آیات اضافی ہیں۔ اس میں یہود جس مقام اور مرتبے پر اللہ نے ان کو فائز کیا تھا، اس مقام اور مرتبے سے وہ گرے، معزول ہوئے، محروم کر دیے گئے۔ کیوں؟ وہ وجوہات یہاں بیان کی گئی، ان کے جرائم، ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی، دیکھیں میں نے تمہیں فضیلت بخشی تمام جہان والوں پر، یہاں سے وہ گرے، اور کہاں گرے؟
کہ پھر ایک طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پائے، پھر اس رحمت سے معزول کر دیے گئے، اس مقام سے معزول کر دیے گئے جس پر تھے۔ کیوں؟ جرائم کیا تھے، گناہ کیا تھے، ان کی خطائیں کیا تھیں، یہ اب انشاءاللہ ان دروس میں، ان آیات میں اور ان تقریباً 9 رکوع میں بیان کی جائیں گی۔ اور اصل میں بھئی ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، غلطی کی اس نے، اپنا مقام کھو بیٹھی، تو ہمیں کیا؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے ہمیں کیا بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ ہمیں سمجھانا ہے تم نے یہ غلطی نہیں کرنی، تم نے نہیں کرنا، ورنہ جو لعنت ان پہ پڑی ہے وہ لعنت تم پہ پڑے گی۔ ہم چھٹے پارے میں اس قوم کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا چلو بھائی جہاد کے لیے چلتے ہیں۔ یہ گئے، تھوڑا سا آدھے راستے تک پہنچے، جا کے کہا کہ موسیٰ بس انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ مخالف قوم اس علاقے میں موجود ہے موسیٰ ہم نہیں جانے لگے، ہم نہیں جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی تھے، وہ کہنے لگے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ارے صرف اتنا کرو، تم کم سے کم اس علاقے میں داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو اللہ کے حکم سے تم ہی غالب آؤ گے، لیکن اس طرح ہمت ہار کے یہاں نہ بیٹھو، چلو دشمن کے علاقے میں پہنچو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارا رعب ان پہ ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگے یا موسیٰ اذهب انت وربک، جائے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، فقاتلا لڑو، انہا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جانے لگے۔ انہوں نے کہا نا ہم بیٹھے ہوئے، اللہ نے کہا بیٹھے رہو۔ 40 سال اس کے بعد وہ قوم اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکی، اللہ نے کہا بیٹھو، اب رہو ذلیل یہاں پر، یتیہون فی الارض۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر کہہ دیا گیا، 40 سال یہ یہیں بھٹکتے رہیں گے۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا، آج ہی دیکھیں آپ، امت مسلمہ صرف بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، بس اتنا کر لیں، اللہ پاک جو یہود ہے ان پہ تمہارا رعب ڈال دیں گے، اللہ پاک ان کو شکست دے دیں گے، کم سے کم کھڑے ہو جاؤ بس۔ لیکن آج امت مسلمہ وہی کہہ رہی ہے انہا ہونا قاعدون، بھائی ہم تو بیٹھے ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب پھر اللہ بٹھائے رکھیں گے تاں کہ اگلی نسل نہیں آ جاتی اور اگلی نسل ان غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتی، اور پھر اللہ کی مدد جب تک نہیں آتی تو پھر یہ بیٹھے ہوئے۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنُ مَنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کتنا، کس طرح، کتنا شبرم بشبر ذراعا بذراع، فرمایا بالش بھر اور گز بھر، اور ایک جگہ فرمایا حزب النعل بالنعل، تم اور وہ بالکل اس طرح ہو جاؤ گے جیسے جوتی کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، دونوں کا ڈیزائن ایک جیسا ہوتا ہے۔ مسلمان اور یہود و نصارہ بالکل اس طرح ہو جائیں گے، تم اس حد تک ان کو فالو کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے۔ تو پھر ایک جگہ فرمایا کہ شبرم بشبر ذراعا بذراع، آپ نے فرمایا حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی کسی گو کے بل میں گھسا ہوگا نا تو تم بھی اس کے گو کے بل میں گھسو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم سے پہلے والے کون؟ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ، یعنی وہی حرکتیں کرو گے جو وہ کر کے آئے، نتیجتاً پھر یہ ہوگا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ تو بچانا ہے اس امت کو، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں کہ تم یہ غلطیاں نہ کرو، تم یہ جرائم نہ کرو، تم یہ گناہ نہ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کی لعنت کے مرتکب ہو جاؤ اور لعنت کا شکار ہو جاؤ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، یا میرے احسانات،
التی جو انعمت میں نے انعام کیے علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، تمہیں برتری دی، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، یوم دن، یومن اس دن سے، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، نفسن کوئی شخص، عن نفس کسی شخص کے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس عن نفس کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ یہ آخرت ہے، آخرت پر ایمان انسان کو سیدھا رکھتا ہے، ورنہ انسان بھٹکتا ہے۔ اب آخرت کے بارے میں دنیا نے عجیب عجیب تصور بنا لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وہ سارے تصورات ختم کیے۔ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور کوئی یہودی جائے گا نا تو پکڑ کے اس کو جنت میں بھیجیں گے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہے۔ یہ یہود کے تصور قرآن کریم میں بیان ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما، اللہ سے ڈرو اس دن کے بارے میں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میں یہ سوچوں کہ مجھے جب ضرورت پڑتی ہے نا تو میں فلاں بڑا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، وڈیرا ہے، کوئی سیاسی بندہ ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی مشکل پڑتی ہے وہ مجھے بچا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یا ہمارے ہاں وہ ایک عجیب طرح کی توہم پرستی ہے، ہمارے وہ فلاں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، بس وہ ہمیں بچائیں گے، نہیں بھائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک کا نام لے کر، عجیب حدیث ہے، میں انشاءاللہ وہ حدیث کے الفاظ کل آپ کو سناؤں گا، کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے بعینی الفاظ میں۔ ایک ایک کا نام لے کر فرمایا فلاں 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 فلاں، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو خود بچانا اللہ سے، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا۔ واتقوا ڈرو، یومن اس دن سے، یعنی اپنے طور پر پوری کوشش کرو اس دن کے عذاب سے بچنے کی، اس دن کے عذاب سے بچنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، بے فکر ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم ہمارے تو فلاں ہیں، یا ہم تو پتہ نہیں کون سی نسل ہے، ہم نے تو جانا ہے جنت میں، نہیں۔ لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفس کسی شخص کے، شیئا کچھ بھی۔ 30ویں پارے میں ہم بڑا عبرتناک منظر پڑھیں گے، بڑا عبرتناک منظر۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائیوں سے، بہن بھائی کہہ لیجیے، بہن بھائیوں سے بھاگے گا، وامہ وابی ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو، کہ آج کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، بندہ بھاگے گا۔ تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، ولا اور نہیں، یقبل قبول کی جائے گی، ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے قبول، ولا یقبل اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا کسی شخص سے، شفاعہ سفارش، اور نہ ہی کسی شخص کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اچھا یہاں پر نا جو لوگوں کے غلط تصورات ہیں اس کی نفی ہے،
جو لوگوں نے اپنے طور پر غلط تصورات قائم کر رکھے تھے نا، یہ اس کی نفی ہے، ورنہ شفاعت ہے۔ اور انشاءاللہ آگے اسی سورہ میں آیت الکرسی آئے گی اور اس میں شفاعت کا پورا تفصیلی تذکرہ بھی آئے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے شفاعت کے جو تصور بنائے ہوئے تھے نا، اللہ نے ان سب کو یہاں ختم کیا۔ مثلا مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور پھر لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ یہ انہوں نے بت اور دیویاں بنائی ہوئی تھیں۔ یہ انسان تھے، یہ نیک لوگ تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ کیوں پوچھتے تھے؟ یہ کل اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے۔ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، یہ تو گھر کا معاملہ ہے، تو ہمارے ابا جان ہوئے نا فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ابا جان ہوئے نا، تو وہ بیٹیاں ابا جان سے ہمیں بچائیں گی۔ کس نے کہا بچائیں گے؟ کس نے کہا یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے؟ خود ہی بنا کے بیٹھ گئے ہو تم۔ انسانوں کے بنائے ہوئے غلط تصورات اس آیت میں اس کی نفی ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں سفارش کر سکے گا کون؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ گویا سفارش کون کرے گا اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اس کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ یہاں انسانوں نے خود فیصلے کیے ہوئے تھے، جی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ سفارش کرے گا اور یہ سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے فیصلے تم نہیں کرو گے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ ولا یؤخذ، ولا اور نہیں، یؤخذ لیا جائے گا، منہا کسی شخص سے، عدل کوئی فدیہ، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ فدیہ یعنی کوئی پیسے دے کر یا کوئی چیز دے کر انسان اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے، کوئی جرمانہ ہو گیا، دے دلا کے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ہم قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہم ایک آیت پڑھیں گے کہ اگر وہ شخص جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے یا جتنے بھی کفار ہوں گے، وہ خواہش یہ کریں گے کہ جتنی زمین تھی نا، زمین اتنا سونا ہمیں مل جائے، ملء الارض ذهبا، اتنا سونا ہمیں مل جائے، بلکہ اتنا نہیں ڈبل۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر اتنا مل جائے، پوری زمین بھر کر سونا بلکہ اس سے ڈبل، اور وہ دینا چاہیں یا اللہ یہ لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے، تو لا ما تقبل منہم، قطعاً نہیں لیا جائے گا، قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا یؤخذ منہا عدل اور کسی شخص سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، دے دلا کے جان چھوٹ جائے، نہیں۔ دنیا میں ہو جاتا ہے، دنیا میں کر لیا جاتا ہے، دنیا میں ہو جاتا ہے۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اللہ کے ہاں کوئی دینے دلانے والا کام نہیں ہے۔ یہ تھے نا جو یہود و نصارہ تھے، ان کا جو مذہبی طبقہ تھا بہت بگڑ گیا تھا، اور وہ دے دلا کر نا، جی ٹھیک ہے ہمیں اتنے پیسے دے دو، اتنی پراپرٹی دے دو، اتنی زمین دے دو، اتنا سونا دے دو، تمہیں اللہ سے ہم بچا لیں گے۔ چنانچہ لوگ دیتے تھے اور دے کے وہ کہتے تھے اب ہم بچ گئے۔ ولا یؤخذ منہا عدل، کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا اور نہ ہی ہم لوگوں کی ینصرون مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا ہر شخص اپنے آپ کو آخرت سے بچانے کی، آخرت کے عذاب سے بچانے کی پوری کوشش کرے، اور ہر شخص آخرت کے لیے اور قیامت کے لیے پوری کوشش کرے۔ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی جھوٹے مصنوعی سہارے پہ نہ رہے، فلاں بچا لے گا ہمیں، فلاں ہمیں یہ کر لے گا، فلاں ہمیں وہ کر لے گا، اپنی سی کوشش۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس ہے نا اور تم اس کو دے کر بچ سکتے ہو تو وہ بھی دو، تاکہ اس سے بچو، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچو۔ بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں